الحمد للہ وحدہ فی ذاتہ وحدہ فی صفاتہ وحدہ فی افعالہ وحدہ فی علمہ وحدہ فی قدرتہ لا شریک لہ فی ذاتہ ولا شریک لہ فی صفاتہ ولا شریک لہ فی افعالہ ولا شریک لہ فی علمہ ولا شریک لہ فی قدرتہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وعلى آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ موت بازار مذہب میں کھڑی ہنستی ہے، موت بازار مذہب میں کھڑی ہنستی ہے، جاؤ دشمنوں سے کہہ دو ہم ابھی زندہ ہیں۔ ناز ہے تم پہ اگر قوت پہ ہم بھی کم نہیں، فیصلہ دو ٹوک ہے تم نہیں یا ہم نہیں، ہم ہیں خاموش کے برہم نہ ہو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت فریاد نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمامی احباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ لیں۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، الہ العالمین حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور پوری امت مسلمہ کو دین حقہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرمائیں، سب سے پہلا مناظرہ جو میں نے مولوی فیض احمد اویسی بہاولپوری سے کیا، مولوی فیض احمد اویسی بہاولپوری کا دعویٰ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو اپنے ذاتی یا عین ذات نور سے پیدا فرمایا۔ آمنے سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا اویسی صاحب اس بحث کو چھوڑیں، ابھی یہ بعد میں ہوگی، پہلے یہ طے کر لیں کہ نبی کس جنس سے آتا ہے، نبی کس جنس سے آتا ہے، پہلے جس جنس کی تعین تو ہو جائے نا، پھر دیکھیں گے کہ من نور اللہ ہیں یا عین ذات نور سے ہیں، پہلے اسے دیکھ لیں۔ میں نے کہا کہ تفاسیر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے 18,000 جہان ہیں، 18,000 مخلوقیں ہیں، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں۔ ان سب میں سے 3 مخلوقیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں، ایک ناری مخلوق ہے، ایک نوری مخلوق ہے، ایک خاکی مخلوق ہے۔ جو نور سے پیدا ہوئی وہ نوری مخلوق ہے، جو نار سے پیدا ہوئی وہ ناری مخلوق ہے، جو خاک سے پیدا ہوئی وہ خاکی مخلوق ہے، جو نور سے پیدا ہوئی اس کا نام ملک بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، اور اس کو نوری بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو مخلوق نار سے پیدا ہوئی اسے ناری بھی کہتے ہیں، جنات بھی کہتے ہیں، اور جو مخلوق خاک سے پیدا ہوئی اسے خاکی بھی کہتے ہیں، بشر بھی کہتے ہیں، انسان بھی کہتے ہیں، آدمی بھی کہتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے ان تینوں مخلوقوں میں سے اعلی مخلوق کون ہے؟ علماء دیوبند، علماء بریلویت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی ناری مخلوق سے آ ہی نہیں سکتا۔ بہار شریعت صفحہ 9 باب منصب نبوت و رسالت حساب ور، توجہ فرمائیں ذرا۔ تو اب ناری مخلوق تو نکل گئی نا، آ ہی نہیں سکتا سرے سے۔ اب باقی کتنے بچ گئی؟ باقی مخلوقیں بچ گئی 2، ایک بچ گئی نوری اور ایک بچ گئی خاکی۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے اعلیٰ کون ہے؟ نبی اسی مخلوق سے آئے گا نا جو مخلوق اعلیٰ ہوگی۔ تو میں نے کہا قرآن مقدس نے کہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ بنایا۔ میں نے کہا بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک ایک آیت قرآنی پیش کر دو
کہ الہ العالمین فرما دیں لقد خلقنا النور فی احسن تقویم، پھر عام کا دعویٰ سچا ہو جائے گا، ورنہ میرا مدعا بھی سچا، میرا عقیدہ بھی سچا ہو جائے گا۔ کہو نا سبحان اللہ، جی آواز سے کہہ دینا۔ تو دیکھیں ذرا، میں نے کہا دیکھیں اویسی صاحب، خاکی مخلوق سے آپ مانتے نہیں، خاکی مخلوق سے آپ مانتے نہیں، اور نوری مخلوق میں رب جانے نہیں دیتا، نوری مخلوق میں رب جانے نہیں دیتا۔ ویسے اب نبوت کہاں سے دو گے؟ میرا سوال سمجھا ہے آپ نے؟ جی دیکھیں نا، نوری مخلوق میں تو الہ العالمین جانے نہیں دیتا۔ الہ العالمین نے فرمایا محبوب اعلان کر دو وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں فرشتہ، بولو بولو، میں فرشتہ نوری مخلوق سے، بولیں بولیں، میں نوری مخلوق سے، اب نوری مخلوق میں خدا جانے نہیں دیتا، نبی برملا اعلان کر رہا ہے میں نوری مخلوق سے نہیں ہوں، میں ملک نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اب بتاؤ نبوت کہاں سے دو گے؟ اب کتنی مخلوقیں بچ گئی؟ بولیں بولیں، کتنی مخلوقیں بچ گئی؟ ایک، اور وہ ایسی مخلوق ہے جو ان کو اس سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں ہاں ڈر لگتا ہے نا ان کو۔ دعا کرے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں الہ العالمین پوری امت کے لیے ہدایت کا سبب ہی بنا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کیسٹ قرآن میں اتاری ہے، پہلی کیسٹ جو قرآن میں اتاری ہے، اللہ نے فرمایا محبوب اعلان فرما دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں بشری رسول ہوں۔ کیا فرمایا؟ اونچی آواز سے ذرا پھر کہہ دو، بشر بھی ہے اور رسول بھی، دونوں اکٹھے کھڑے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تو یہ کہتے ہیں بشر آکھو تو شرطی سی تو نازل کار تھی سی۔ دعا کریں اللہ ہماری ان بیانات کو، ان تقریروں کو، آپ حضرات کی محنت کو، اساتذہ کی محنت کو پوری امت کے لیے ہدایت کا سبب بنا۔ کیا فرمایا؟ میں کون ہوں؟ بس یہیں سے مناظرہ شروع ہو گیا، جہاں بیٹھے تھے بس وہیں سے مناظرہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا ایک آیت پیش کر دو۔ اللہ پاک فرمائیں لقد خلقنا النور فی احسن تقویم، یا ایسی آیت پیش کر دو کہ اللہ پاک فرمائیں حل کنت الا، محبوب اعلان کرو کہ حل کنت الا بشر الرسولہ کے بجائے نور الرسولہ دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، مت ماری گئی۔ کہتا ہے بشر ماننا اور بات ہے، بشر کہنا اور بات ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے بشر کہنا کفر ہے۔ تو جو فرما رہے ہو؟ میں نے کہا ترمذی شریف نکالو، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جو ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں نا، پوری کائنات کی ماں ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں
کان بشرا من البشر، میں نے کہا ام المومنین نے کہا کہ حضور علیہ السلام بشر تھے، اب ماں پہ لگا فتویٰ، کیا لگانا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے اس فتوے کی زد میں ام المومنین آتی ہے یا نہیں آتی؟ مفتی احمد یار گجراتی نے لکھا ہے، یا حضور علیہ السلام کو بشر اللہ نے کہا ہے، یا حضور نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے، یا کافروں نے کہا ہے خدا تم نہیں ہو، رسول تم نہیں ہو، تم سارے کافر ہو، بشر کہنے والے، تو اس ذات میں ام المومنین آتی ہیں یا نہیں آتی؟ ہاں، دعا کریں اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رافضی اگر سیدہ عائشہ کے دشمن ہیں تو یہ بھی دشمن ہے۔ احمد رضا نے کہا سیدہ عائشہ دو باتیں ایسی کر گئی، اگر کوئی اور کرتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ وہ باتیں دو کیا تھی؟ ایک یہی تھی کہ کان بشرا من البشر، ایک بات یہ تھی ترمذی والی، اور دوسری بات جو ہے وہ بخاری شریف کے صفحہ میرا اندازہ 1098 کے اوپر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ۔ یہ دو باتیں ایسی تھی کہ سیدہ عائشہ نے ان کے مسلک اور عقیدے پر ایسی ضرب لگائی کہ احمد رضا کو اندر کا جو اس کا خبث باطن تھا اس کے نکال کے اپنے ملفوظات کے اندر پھینک دیا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ تو میں نے کہا اگر نبی بشر نہیں ہے، نبی بشر نہیں ہے تو نبوت سوا بشر کے کسی کو نہیں ملتی۔ نبوت کس کو ملتی ہے؟ بولیں بولیں پھر بولیں۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کتاب بھی بشر کو دیتے ہیں، نبوت بھی بشر کو دیتے ہیں، اور حکمت بھی بشر کو عطا فرماتے ہیں۔ تو الیاذ باللہ اگر نبی، میں نے کہا وہ صاحب اگر نبی بشر نہیں ہیں تو نبوت کہاں سے آئے گی؟ پھر تو جب نبوت نہیں، صداقت نہیں، عدالت نہیں، سخاوت نہیں، شجاعت نہیں، ولایت نہیں، کرامت نہیں، بزرگی نہیں، دین نہیں، جنت نہیں، نار نہیں، سب چیز کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کس کو دی؟ اونچی آواز سے ذرا، اونچی آواز سے، کس کو؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہے، تمام بشروں کے سردار ہیں، بلکہ پوری کائنات کے سردار ہیں۔ آگے چلیں آپ، کیا میں نے کہا وہ صاحب کیا ایک جنس کا نکاح دوسری جنس سے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، یہ بشر کی بیٹی ہے نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے نا، بولیں بولیں، تو بشر کی ہے نا۔ اگر نبی بشر نہیں تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی میں نے کہا اگر سرکار بشر نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو عبداللہ کا بیٹا کیسے بناؤ گے؟ حضور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں نا، سیدہ آمنہ کے لخت جگر ہے نا، تو بیٹا جو ہوتا ہے ماں باپ کی ہم جنس ہوتے ہیں یا نہیں؟
بولیں بیٹا من نور اللہ ہے، باپ بشر ہے، سرکار من نور اللہ ہیں، ادھر بیٹے اور بیٹیاں بشر ہیں۔ قیامت کے دن میں نے کہا وہ صاحب مر جانا ہے، اللہ کی بڑی عدالت میں جانا ہے۔ اگر حضرت عائشہ اور رسول السلام کی باقی ازواج مطہرات جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر دے کہ الہ العالمین اگر تیرا نبی بشر نہیں تھا تو ہمارا نکاح کیسے ہوا ہے؟ ہمارا نکاح کس سے ہوا ہے؟ ایک ٹولہ یہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں ایک محمد مصطفیٰ کی تھی، 3 مصطفیٰ کی نہیں تھی۔ رافضی چلو ایک تو مانتے ہیں نا، ایک مانتے ہیں، 3 کا انکار کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ پیش عدالت میں کیس خدا کی عدالت میں کر دے، الہ العالمین اگر حضور السلام میں نور اللہ ہیں، جی آپ کی تخلیق اگر نور سے ہوئی ہے تو میں کس کی بیٹی ہوں؟ اور قیامت تک جتنے سادات آئیں گے یا ابھی آ رہے ہیں یا آتے رہے، کوئی ماں کا بیٹا مجھے بتائے کہ یہ کس کی اولاد کہلائیں گے؟ مولوی احمد سعید شاہ کاظمی یہ ملتان والا تھا، ان کا بہت بڑا بزرگ رہنما تھا۔ کاظمی شاہ صاحب جماعت اہل سنت جو ان کی جماعت ہے اس کا سربراہ تھا۔ 44 چک ضلع بہاولپور کے اندر ان کا ہمارا مناظرہ طے ہو گیا۔ تو تشریف لے آئے، جب آ گئے ہم بھی چلے گئے۔ چودھری صاحب ہیں، ان کا ڈیرا ہے، وہیں چلے گئے کیونکہ انہوں نے ہمیں بلا رکھا تھا کہ ہمارے ڈیرے پہ مناظرہ ہوگا۔ ڈیرے پہ پہنچ گئے، وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہم جا کے باہر بیٹھ گئے۔ تو کاظمی صاحب سے انہوں نے جا کر کہا کہ وہ حضرات آ گئے ہیں، لہذا شرائط طے کر لیں اور پھر مناظرہ شروع ہو جائے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ حقیقت جانیں کہ مولوی سعید احمد کاظمی نے کہا کہ میں مناظرہ کرنے نہیں آیا۔ اس نے کہا میں مناظرہ کرنے نہیں آیا۔ تو جب یہ بات میں نے باہر سے سنی نا، میں اندر چلا گیا۔ تو میں نے کہا حضرت مناظرے کی کیا بات ہے؟ آپس میں 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں اور ان لوگوں کو آپ نے آج کے 10 دن پہلے آپ نے جلسہ کیا ہے، آپ نے اس میں ان سے کہا ہے کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ بس یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیں، کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، ہم تو اتحادی ہیں۔ میں تو ویسے ہی داعی اتحاد امت ہوں، میں تو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں۔ بات کر لیتے ہیں، کہنے لگے جھگڑا ہو جائے گا، میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سپیکر لگا دیتے ہیں، آپس 2 آدمی اندر بیٹھ جاتے ہیں، بس کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا ہے کہ مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ نبی ہیں، صحابی ہیں، آپ مجتہد ہیں، کیا مقام ہے آپ کا؟ آپ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا۔ بتاؤ مانگنی چاہیے،
کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد متصل قبر از دفن اجتماعی طور پر، لفظ میرے سن رہے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے سلام کے بعد متصل قبر از دفن اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، تم مجھے حدیث پیش کر لو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نکالو وہ روایت پڑھو جس میں دعا کا لفظ بھی ہو، بات کا لفظ بھی ہو، صلات کا لفظ بھی ہو، نکالو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اور لفظ دعا بھی۔ لیکن ایک میری بات یاد رکھ لیں، 70 دعائیں جو سرکار دو عالم نے مختلف جنازوں کے اندر مانگی ہیں، ان دعاؤں کا تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا تعلق جنازے کے اندر کے ساتھ ہے۔ باہر والی دعا، اس نے جی ایک دعا کے 2 لفظ پڑھ لیے، اللہم اغفرہ ورحمہ۔ میں نے بولے احمد رضا کے رسائل نکالے، اس نے یہ 80 دعائیں لکھی ہیں نا، اس میں نے نکال کر دے دی کہ آپ کا اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ یہ جنازے کے اندر کی دعا ہے، باہر کی نہیں ہے۔ یہ کہاں کی دعا ہے؟ جنازے کے۔ میں نے کہا مولانا آپ جنازہ پڑھا نہیں رہے، جنازہ سمجھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں سمجھائیں نا، ہم تو ایسی حیثیت میں بیٹھے ہیں کہ آپ کے ہم شاگرد نظر آ رہے ہیں، آپ ہمیں سمجھائیں نا کون سی دعا پڑھنی چاہیے، وہ لفظ دعا تو ہمیں ذرا سمجھا دیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ بلا مبالغہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اس نے مجھے کہا اگر جنازے کے بعد کی دعا کے الفاظ اگر حدیث سے ثابت ہوتے، میں نے جو جنازے کے اوپر یا نماز سعیدی، اس کی کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ، اس کا نام ہے نماز سعیدی، اس کے اندر جنازہ بھی اس نے لکھا ہے، مجھے کہتا ہے اگر مجھے کسی حدیث سے یہ لفظ مل جاتے تو میں نماز سعیدی میں لکھ دیتا۔ تو پھر میں نے بذل الجواز مولوی احمد رضا کی کتاب ہے وہ میں نے نکالی، میں نے کہا مولوی احمد رضا کہتا ہے کہ اصل دعا وہی ہے جو جنازے کے اندر ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت میں نے کہا لکھ رہے ہیں، تو کہتا ہے ہم تو ویسے مانگتے ہیں کہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ علماء دیوبند جو ہیں یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے کہتا ہے دنیا کا کون کافر ہے جو علماء دیوبند کو مسلمان نہیں کہتا؟ علم دین کا جو کچھ ملا ہے ان حضرات کے راستے سے تو ملا ہے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو ہمیں سند حدیث ہی نہیں مل سکتی۔ اور کمال کی بات ہے اس نے برملا کہا، اس نے کہا میری سند حدیث کے اندر علماء دیوبند کے نام موجود ہیں۔ تو میں نہ کافر کہتا ہوں نہ کسی کو کافر کہنے دیتا ہوں، وہ اہل حق ہیں، اور میرے سے اگر کوئی مزید پوچھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عاشقان رسول تھے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ مولوی عبدالتواب اچھروی سے پالا پڑ گیا، جانتے ہو عبدالتواب اچھروی؟ یہ مولوی محمد عمر اچھروی کا بیٹا ہے، صدیقی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سے پڑ گیا، اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ کیا کہا اس نے؟
عالم الغیب. میں نے کہا مولانا جو دوست درمیان میں تھے نا ان سے میں نے کہا مولانا سے کہیں یہ لفظ لکھ دیں, یہ لفظ لکھ کر دے دیں. کہتا ہے میری زبان پہ تمہیں اعتماد نہیں آتا میں لکھ کر دوں. میں نے کہا بڑے بڑے بدل گئے, تو کون ہے, تحریر کر کے لیا. اس نے مولانا لکھ کر دے دیا. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب یا عالم الغیب ہونے کا انکار کرے وہ شخص دیر اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے ایک جملہ اس نے وہ اور بھی لکھا کہ لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے ہمیں اس کے کلمے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. تو وہ تحریر آ گئی, وہ ہم نے لے لی, مناظرہ شروع ہو گیا. ادری صاحب آ کے بیٹھ گئے تو وہ جو صدر مناظر تھا اس نے وہ شرائط پڑھے, ان کا دعویٰ پڑھا اور ہم نے جو شرائط لکھے تھے وہ بھی پڑھے کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے. میں نے یہ صرف یہی لفظ لکھے کہ خاصہ خدا ہے, اور خاصے کی تعریف تو آپ حضرات کو میرے سے بھی زیادہ آتی ہوگی. تو اس نے دونوں شرائط پڑھ کے سنا دی. تو میں نے کہا آپ کھڑے ہو جائیں, آپ اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کریں. اس نے کہا نہیں, آپ جو ہے نا پہلے آپ بیان کریں. اس کا مقصد یہ تھا کہ آخری بیان جو ہوگا وہ میرا ہوگا, جیسے ڈنڈی لگاؤں گا لگا لوں گا, لیکن اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ نعمانی کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا یہ چھوڑے گا تو نہیں نا. آخر میں کھڑا ہو گیا. آپ کو قرآن مقدس کی وہ آیتیں تو آتی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت پہ دلالت کری ہے, وہ آیتیں میں نے پڑھی. اور میرا ایک معمول اور ہے, فریق مخالف نے جو دلائل پیش کرنے آئے ان کو پہلے میں ہی پڑھ دیتا ہوں. سمجھ آئیے میری بات. حضرت مولانا دوست صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم تھے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑاں رحمتیں نازل فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے جس روایت کا جس دلیل کا سہارا دشمن نے لینا ہے پہلے وہ تم پڑھ لو, جب وہ پڑھے گا تو آپ کہیں گے اور تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, جو دلیل میں نے پیش کی ہے وہی پڑھ رہا ہے, شرم نہیں آتی؟ ہاں تو آ گیا جی, کھڑا ہو گیا. پہلی آیت اس نے پڑھی فلا یظہر علی غیبہ احدا. میں نے کہا مولانا پانی ختم ہو گیا ہے, پانی سمندروں میں پانی نہیں ہے, چشموں میں پانی, دریاؤں میں نہیں ہے, کہاں سے لے آؤں؟ دعویٰ ہے کہ حضور عالم الغیب ہے, شرم کر دلیل اظہار غیب کی پیش کرتا ہے, اور یہ آ دلیل ہے جو میں اپنے مسلک کی تائید میں پہلے دے چکا ہوں. اظہار غیب اور چیز ہے, عالم الغیب ہونا یا علم غیب ہونا یہ بولے نا اور چیز ہے نا جی. تو اب کہتا ہے بخاری شریف اٹھا لی, قرآن سے بس یہی ایک آیت پڑھی, بخاری شریف اٹھا لی, 13ویں پارے سے وہ روایت پیش کی.
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لفظ ہے اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائیہ، کہ اس کا معنی یہی ہے نا، حضور نے ہمیں خبر دی جنت کی، انار کی. تو یہ روایت اس نے پڑھی. وہ جو صدر بیٹھے تھے سفید ریشہ ہے تو وہ ان کا بریلوی تھا، بزرگ آدمی ہے، شیخ الحدیث تھا. میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا حضرت شیخ الحدیث صاحب توجہ فرمائیں، اپنے مناظر کی طرف دیکھیں، کیا یہ اس کے دعوے پہ دلیل صادق آتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ روایت جو تو نے دعویٰ لکھا ہے اس کے اوپر تجھے کام نہیں دے سکتی، یہ روایت پیش نہ کرنا. میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے. میں نے کہا اس میں ہے کہ اخبرنا رسول اللہ، پاک پیغمبر نے ہمیں خبر دی. خبر دینا اور بات ہے، عالم الغیب ہونا شرم کرو اور بات ہے. وہ جو کہتا ہے کہ تم نبی کے علم کو نہیں مانتے، میں کہا جو نبی کے علم کا انکار کرے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو جو علم دیا ہے وہ علم تمام انبیاء کے علوم جمع کیے جائیں تو حضور کا علم پھر بھی زیادہ ہے. اولین آخرین کے علوم جمع کیا ہیں پھر بھی زیادہ ہے. میں نے کہا شرم کر، ہمیں علم جو ملا ہے نبی کے دروازے سے ملا ہے، ہم نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں، منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں. کہتا ہے جی مولانا سوچ کر بات کریں، آپ کو پتا ہے میں مولوی عمر اچھروی کا بیٹا ہوں. میں نے کہا تجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں قائد اہل سنت، امام اہل سنت علامہ محمد عبدالستار صاحب تونسی کا شاگرد ہوں، اور مولانا دوست میں قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، مولانا سرفراز صفدر رحم اللہ، سب کو کہہ دو رحم اللہ، ان کا شاگرد ہوں. تیرے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو پیش کر، ورنہ تیرا باپ بھی میدان مناظرے کے اندر دلیل نہیں پیش کر سکا تھا، اسی بات پہ تو کیسے پیش کرے گا؟ ہمارے علاقے کے مولانا محمد امین صاحب تھے، ایک تو مولانا محمد امین صاحب اقواری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک اور تھے حضرت بہلوی کے خلیفہ تھے. ان کا مناظرہ ہو گیا اس کے ساتھ ہو گیا. تو مولانا نے کہا دلیل پیش کر. تو مولوی عمر اچھری نے کہا دلیل، پہلی بات تو یہ ہے میں کتابیں نہیں لے آیا، میری دلیلیں کتابوں میں موجود ہیں، میں کتابیں لے کے نہیں آیا، میں واز کرنے آیا تھا، مناظرہ کرنے نہیں آیا تھا. تو وہ جو اس کو بلانے والا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ سے تاریخ مناظرے کے لیے لی تھی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا؟ تو آپ اگر کوئی ہے دلیل تو پیش کریں، تاکہ یہاں تو کفر اسلام کی جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو وہاں مولوی عمر اچھروی دلیل پیش نہ کر سکا، کہنے لگا کہ میں نے بیت الخلاء تک جانا ہے، بس بیت الخلاء گیا تو پھر وہیں رہ گیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مناظرہ کرنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. مشکل کس کے لیے ہے؟
جس کو داؤ پیچ سمجھ نہ آتے ہوں اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے. اور آسان کس کے لیے ہے؟ جس کو یہ تمام چیزیں آتی ہوں. مناظرے کے اندر سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جس مسئلے پہ بحث کرنا چاہتا ہے اس پہ اس کی شرح صدر بھی ہو، اس پہ عبور بھی ہو، اپنے اکابر کی جو تحریرات ہیں وہ بھی اس نے دیکھی ہوئی ہو، اور اسے اتنا پتہ ضرور ہو کہ میرا اس میں عقیدہ کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دشمن کے کتابوں پر بھی عبور ہو، دشمن کے کتابوں پر بھی عبور رکھتا ہو، اس کو اتنا پتہ ہو کہ انہوں نے اپنے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ میں پوری طرح ان چیزوں پر عبور کر لوں. اور یہ جو اکابرین آپ کے اساتذہ کرام ہیں، میں تو سب کا خادم اور نوکر ہوں، آپ کا بھی نوکر ہوں، ان سے آپ اپنا تعلق رکھیں. کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ ان سے پوچھ لیا کرنے، پوچھ لینا کوئی جرم نہیں ہے. مولانا تھانوی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ جو آدمی سوال کر کے پوچھ نہیں سکتا، جس مسئلے میں اسے اشکال ہے سوال نہیں کیا، مر جائے گا، وہ مسئلہ سمجھ نہیں سکے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس لیے آپ جتنی آپ حضرات سے ہو سکے آپ اس پہ کوشش کیا کریں اور سمجھا کریں تاکہ پتہ چل جائے. مولوی منظور احمد فیضی، یہ ضلع بہاولپور کا بہت بڑا ان کا مناظر تھا. توہین رسالت کے اوپر اس کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا تھا عدالت کے اندر. عدالت کے اندر میں نے ثابت کیا تھا یہ گستاخ رسول ہے، شاتم رسول ہے، موذی رسول ہے، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں. اس کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہو گیا. درود شریف پڑھنے مرتبہ سارے حضرات. فیضی کے ساتھ ایک جگہ مناظرہ ایسے ہوا کہ ایک دوست نے دعوت کی، اس کی دعوت پر ہم بھی چلے گئے، وہ بھی آ گئے. وہ آیا تو اس نے کہا بھی میں تو علیحدہ بیٹھوں گا. کہا میں علیحدہ بیٹھوں گا. تو ایک ہمارا تھا، اس نے کہہ دیا کہ یہاں انسان نہیں بیٹھے، یہ انسان نہیں ہے، تم علیحدہ بیٹھو گے، ادھر بیٹھ جاؤ، کیا ہے، کھانا کھانا ہے کھا لو. کہتے ہیں نہیں یہاں خطرات ہیں، خطرات ہیں. چلو بھی ٹھیک ہے. اس نے علیحدہ کمرے میں بٹھا دیا. تو میں نے اسے کہا یار بات سن، تقدیری بات ہے کہ یہ بھی آ گئے اور ہم بھی آ گئے ہیں، خالی نہیں جانا چاہیے اس کو. آج کم از کم تھوڑی سی بات تو ہو جائے نا. تو اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں، میں ان سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا اسے کہو کہ یہ اذان کے ساتھ جو صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اس میں زیادہ جھگڑا ہو رہا تھا ہمارے علاقے میں. تو وہ بھی اسی شہر کے رہنے والا تھا، میں بھی اسی کے شہر میں رہنے والا تھا. اس کو تو متعلق کیا آپ کا فیصلہ؟ کہتا ہے اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھنا لازمی ہے، لازمی. وہ میں نے کہا اسے کہو بھی لازمی کی وضاحت کر، لازمی کس کو کہتے ہیں؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. کہتا ہے یہ سنت ہے، جو آدمی اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتا اس کی سرے سے اذان نہیں، نماز نہیں. بعض روزوں کا یہ کہنا تھا، میں کمرے میں چلا گیا. اب ایک شہر کے رہنے والے ہیں،
میں نے کہا فیض صاحب آپ نے کہا ہے کہ جس اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام نہ پڑھی جائے وہ سرے سے اذان نہیں، نماز نہیں۔ ہاں مجھے کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے، میرا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا عقیدہ تو آپ کا ہے، اپنے پاس رکھیں، میرے اوپر تھوپنے کی کوشش نہ کریں، لیکن آپ میری بات تو سن لیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ پر اذان پڑھی گئی تھی یا نہیں؟ سمجھ آئی ہے بات میری؟ کہ جب تیری ولادت ہوئی، تیرا باپ پیدا ہوا، تیری ماں پیدا ہوئی، کیا تیرے بھائی پیدا ہوئے، تیری اولاد پیدا ہوئی، کیا ان پر اذان تکبیر پڑھی گئی یا نہیں؟ کہتا ہے تیرا کیا مقصد ہے کہ ہم پر اذانیں بھی نہیں پڑھی گئی؟ میں کہا ہندو لوگ تھوڑا پڑھتے ہیں، سکھ پڑھتے ہیں، کیا معلوم نہ بھی پڑھی گئی ہو؟ کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں، پڑھی گئی۔ تو میں نے کہا صلاۃ و سلام تیرے دادے نے پڑھا تھا، تیرے باپ نے پڑھا تھا، یا انڈیا سے احمد رضا آیا تھا اس نے پڑھا تھا؟ ہاں اگر نماز ہماری ناقص ہے تو تیری تو ولادت جمنا بھی ناقص ہے۔ اللہ والے آپ ہنس رہے۔ اب آپ یہ فرمائیں اس کا کچھ بچا؟ ہاں میں نے وہ جو اس نے دعوت کر رکھی تھی، 2-4 اور بھی عمرہ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے کہا دیکھو یہ تمہیں کہتا ہے جب تم پیدا ہوئے تمہاری ولادت پہ اذان کہی گئی، اس کا صلاۃ و سلام تو نہیں پڑھی گئی، تو یہ کہتا ہے تمہاری ولادت جو ہے وہ ناقص ہے۔ کہتے ہیں مولانا صحیح ایسے، اسے کہتے ہیں ہے مولانا ایسے۔ ایک ہمارے ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبر، وہ قریب ہو گیا، اس نے کہا فیصل ایسی بات ہے؟ کہتے جی نہیں میں نے نہیں کہا، یہ صغرے اور کبرے جو ملائے ہیں اس مولوی نے ملائے ہیں۔ میں نے کہا چلو جمعہ کے دن کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا فیصل آپ کی مسجد میں کتنی ہوتی ہیں؟ کہتا ہے 2۔ اچھا میں نے کہا یار پہلی اذان جو ہوتی ہے اس کے ساتھ صلاۃ و سلام تو پڑھی جاتی ہے، دوسری کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھی جاتی ہے کوئی؟ ہاں کوئی دنیا میں ایسا بریلوی نہیں ہے جس کی مسجد کے اندر خطبے والی اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہو۔ تو میں نے کہا تم جمعہ کی اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام نہ پڑھو، ہاں ہم نہ پڑھیں ہماری نماز ناقص ہے، ظالمو تمہارا تو جمعہ ہی ناقص ہے۔ تو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے باتیں ہو جاتی ہیں تو چٹکلے چھوٹے چھوٹے بھی کام دے جاتے ہیں وہاں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا وہ جو تھا نا دعوت کرنے والا، وہ مجھے کہتا ہے جی اب مہمان ہیں، یہ بھی آپ بھی مہمان ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا میں نے کیا، میں نے پکڑا ہوا ہے ان کو، وہ بھی بیٹھے میں بیٹھا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے سنت ہے، احمد رضا کہتا ہے بدعت ہے۔ ابھی تھوڑا سا احمد رضا کا آپریشن بھی ہو جائے نا، یہ کہتا ہے سنت ہے، احمد رضا کہتا ہے بدعت ہے۔ مجھے کہتا ہے احمد رضا نے جو احکام شریعت میں لکھا ہے تو وہ کہتا ہے وہ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ۔ میں نے کہا معنی کرو اس کا، حضرت کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ وہ لاہور سے چھپی ہے احکام شریعت، اس کے اندر انہوں نے یہی معنی کیا ہے کہ اچھی بدعت ہے۔ اب دیکھیں ذرا
تو جو چیز اچھی بدعت ہوگی سنت رہ گئی. آپ مجھے بتائیں نا, سنت رہ گئی جی. تو میں نے کہا یار بات سن, میں نے جب یہ عبارت پڑھی تھی, میں نے باب یہاں تک پڑھی تھی وہ بدعتن تک, آگے میں نے جملہ نہیں کہا, لفظ نہیں کہا. تو اس نے کہا حسنۃ کا لفظ ہے, حسنہ ہے. میں نے کہا میں نے اس لیے کہا تھا, یہ چھوڑ دیا تھا کہ تاکہ تم احمد رضا کی زد میں نہ جاؤ. اس نے کہا کہ اچھی بدعت ہے, جو آدمی اچھی بدعت کرتا ہے تو وہ اچھا بدعتی ہوتا ہے, تو سنی تو نہ رہا نا. میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ سنیت میں رہ جاؤ. اگر تمہارا ارادہ تھا, تمہارے باپ نے تمہیں نکال دیا ہے سنیت سے, تو اب ہمارا جرم تو اس میں نہیں ہے. کہتا ہے یہ معنی نہیں ہے, حسنہ کا معنی یہ نہیں بنتا. تو میں نے لڑکے کو بھیجا, ساتھ ہی ہمارا گھر ہے. میں نے کہا جا یار احکام شریعت شبیر برادر لاہور والی لیا. وہ لے کر آ گیا, میں نے رکھ دی سامنے. اور تو اس بیچارے سے کچھ نہ بن سکا. مجھے کہتا ہے یہ وہابیوں نے شے کی ہوگی. دیکھے نا, کہتا ہے وہابیوں نے شے کی ہوگی. اور اس کے والد جو تھے مولانا محمد ظریف صاحب, وہ بیٹھے تھے. اب وہ باپ کہتا ہے بیٹے کو زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں, حسنہ کا معنی اچھی بنتا ہے, یہ بات صحیح ہے. تو یہ جو جنہوں نے مانا کیا ہے, ابھی کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کوئی, تو سیدھی بات ہے اچھی بدعت ہے. تو نے یہ لفظ سنت والا جو ہے وہ غلط کہا ہے. تو یہ لفظ نہ کہتا اچھی بدعت ہے, ہم اس لیے کرتے ہیں. تو یہ حضرات جو ہیں ان کی زندگی بدعات پہ بسر ہو رہی ہے. آپ پوری نسل رضا خانی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, آج تک احمد رضا سے لے کر آج تک کوئی ماں کا بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے پاک پیغمبر کی سنت کے اوپر کتاب لکھی ہو. جو کتاب آپ کو نظر آئے گی اس میں بدعات کی بحث تو ہوگی, لیکن سنت کی بحث نہیں ہوگی. تو ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ میرا ٹائم تو اس کا معنی ہے ختم ہو گیا ہے. اب وہ ہمارے مناظر آئیں گے, وہ انشاءاللہ آپ کو. حنیف قریشی نے مجھے کہا تھا, پنڈی میں گیا تو کہتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا اسے جاؤ کہہ دو مناظرہ صرف اس بات پہ ہوگا کون گستاخ. یہ شرط میں نے لکھ کر دے دی, کون گستاخ. لے گئے, اس نے کہا بھی میں اس پہ مناظرہ نہیں کرتا. پھر میں نے لکھ کر دے دیا کہ احمد رضا کے ایمان پہ بحث ہوگی. توجہ فرمائے نا, آپ کو پتہ ہے کون سا دور چل رہا ہے, تو فتنے سے بھی بچنا ہے نا. احمد رضا کے ایمان پہ بحث ہوگی. کہتا ہے کہ احمد رضا کے ایمان پہ جو کہتے ہیں بحث ہوگی, اس کا معنی یہ ہے وہ اس کے خلاف فتوے دیتا رہے گا, میں اس کا ایمان ثابت کرتا رہوں گا. اس پہ بھی نہیں کرتا, اس پہ ہی مناظرہ کریں. حالانکہ وہ پہلے غیر مقلدوں سے مناظرہ کر چکا ہے اس بات پہ, اور اس کو چاہیے تھا اس کو جلدی سے قبول کر لیتا, لیکن اس نے کہا نہیں, مجھے یہ شرط قبول نہیں ہے. شرطوں میں جو ہے آدمی ایسی شرط لکھے جس میں دشمن کو باندھ لے. ساری بات اسی شرط پہ مناظرہ ہوگا. جو آدمی شرائط نہیں لکھ سکتا وہ سرے سے مناظرہ ہی نہ کرے. اور یہ بات, ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, جس نے مناظرہ کرنا ہے شرائط وہی لکھے. ہم نے تو شرائط چھپا کر رکھے ہوئے ہیں. ہاں, ہر مسئلے کے اوپر ہم نے شرائط جو ہے نا ان کی چھپا کر ان کی فوٹو کاپی ہم کرا کے رکھ لی ہیں. بس جو آتا ہے ان کو وہ کاپی اٹھا کر دیتے ہیں, یہ لے جاؤ اپنے مناظر سے دستخط کرا کے لے آؤ, ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات وہی ہے, اگر شرائط وزنی ہیں تو پھر دشمن کو جرأت نہیں ہوتی کہ ان شرائط پہ دستخط کرے. آپ ہمارے حق میں دعا کرنا, اللہ آپ کو خوش رکھے, دیرگاہ رکھے,
آج ہم نے آپ کی زیارت کر لی، الحمدللہ اس مرکز کو ہم نے دیکھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو عظیم مرکز پایا، بلکہ یوں سمجھو کہ اسلام کی یونیورسٹی ہم نے اسے پایا، اور مولانا کی محبت اور پیار کو دیکھا، اس کو دیکھا، آپ حضرات کے تعلق کو دیکھا۔ الحمدللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اس ادارے کو جتنی علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اللہ سب کی خیر فرمائیں، سب کی حفاظت فرمائیں، سب کے حامی و ناصر ہوں، خاص کر دارالعلوم دیوبند کی الہ العالمین حفاظت فرمائیں۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه